کو 5 کا ٹولہ کا بیانیہ مریم نواز صاحبہ لے کر آئیں، بڑے دمدار طریقے سے انہوں نے اس کو بیان کرنا بھی شروع کیا، کتنا بکا کتنا نہیں، لیکن شکوہ وہی ہے کہ پارٹی کے اندر سے ان کو وہ سپورٹ نہیں مل رہی جو کہ ان کو چاہیے تھی۔ بخاری صاحب یہی سوال میں نے پہلے چھوڑا تھا، آپ نے جو ہے وہ اس کا جواب بالکل دیا اور آپ نے کہا کہ ڈویژن نہیں ہے لیکن ایک جو حصہ ہے وہ انتخاب کی تیاری کر رہا ہے، دوسرا حصہ گورنمنٹ چلا رہا ہے۔ لیکن مجھے یہ بتائیے گا کہ اگر اس طریقے سے ایک بیانیہ بنایا جاتا ہے، یقیناً سیاسی بقا سے جوڑا ہے مریم نواز صاحبہ نے، یہ بہت اہم نقطہ ہے اس چیز کا کہ وہ کہتی ہیں کہ اس طرح کا دمدار سیاسی بیانیہ ہی اب سیاسی بقا ان کو نظر آتی ہے اس میں۔ اگر اس میں تمام لوگ مل کر ساتھ نہیں دیں گے، چاہے جو بھی ڈویژن ہے، چاہے جو لوگ حکومت چلا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں سینئر رہنما اس میں ان کا ساتھ نہیں دے رہے، تو یہ کتنا نقصان ہے پارٹی کے لیے اس میں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ 5 کا ٹولہ کا جو بیانیہ ہے یہ بنا ہے خان صاحب سے متاثر ہو کے۔ لیٹ اس بی ویری آنیسٹ، ان کا خیال یہ ہے کہ بیانیہ چاہے اینٹی امریکن ہو چاہے اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہو، پاکستان میں بکتا ہے۔ اچھا، لہٰذا وہ جو لندن میں اتنا دیر قیام کر کے آئیں، والد صاحب کے ساتھ رہیں، تو وہاں یہ طے پایا کہ ہم بھی وہی لب و لہجہ اختیار کرتے ہیں جو عمران خان صاحب نے اختیار کیا ہوا ہے۔ تو میں اس کا آدھا کریڈٹ تو دیتا ہوں خان صاحب کو اور آدھا کریڈٹ دیتا ہوں ان کو کہ چلیے بولے تو ایک۔ دوسری بات یہ ہے کہ مہنگائی سے یہ جان نہیں چھڑا سکتے، جو مرضی کر لیں، عوام نے ان کو اس مہنگائی کی قیمت ادا کرنے پہ مجبور کرنا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پی ایم ایل این اڑ جائے گی الیکشن میں، بالکل یہ نہیں کہہ رہا، لیکن میں یہ ماننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوں کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اس سے بہت بڑا فرق پڑے گا۔ جس سوال کی طرف آپ مجھے بار بار لے کے آ رہی ہیں، میں نے کوشش تو کی تھی بخاری صاحب کہ یہ 5 کا ٹولہ کا بیانیہ ٹھیک ہے، بڑا دمدار ہے، کوشش کر رہی ہیں، اپنی پوری ایفرٹ کر رہی ہیں، نظر آ رہی ہے، لیکن یہ مہنگائی کا جو ایک طوفان ہے یہ اس کا توڑ نہیں ہے، یہ اس کا توڑ تو نہیں ہے، ایبسلیوٹلی نہیں ہے۔ یہ انہیں یا قیمتیں کم کرنی پڑیں گی کلوز ٹو الیکشن، اور یا انہیں قیمت چکانی پڑے گی، either of the two thing, yes۔ دوسری بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ جو آج کا جلسہ ہے، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ آئی اوپنر ہے، لیکن یہ پی ایم ایل این کی لیڈرشپ کے لیے بھی آئی اوپنر ہے، اس لیے کہ لوگ جو ہیں، جو ان کے پارٹی کے ایکٹیو ورکرز ہیں، وہ شکایت کرتے دکھائی دیتے ہیں کہ سارا سال پنجابی میں کہتے ہیں نا، پیس تو ہم نے نکالی، پی ایسی کڈی، اور بینیفٹ ملا کسی اور کو۔ صحیح ہے۔ جب ٹکٹیں دینے کا وقت آتا ہے، جب کسی عہدوں کی تقسیم کی باری آتی ہے، تو سارے عزیز و اقارب بھی یاد آ جاتے ہیں، سارے رشتہ دار بھی یاد آ جاتے ہیں، اور ورکر بھول جاتے ہیں۔ یہ ڈیلیما دوسری پارٹیوں میں بھی ہے، یہ تحریک انصاف میں بھی یہی ہوا ہے، پیپلز پارٹی میں بھی یہی ہوتا ہے، لیکن نون لیگ میں کچھ زیادہ ہے۔ اسی لیے سب سے زیادہ موروثی سیاست کی گالی بھی نون لیگ کو پڑتی ہے، حالانکہ پیپلز پارٹی میں آپ دیکھ لیں یا آپ انٹرنیشنلی دوسرے ملکوں کی پارٹیوں میں دیکھ لیں، یہ اب کوئی کرائٹیرین نہیں رہ گیا کہ جی یہ موروثیت ہے، چونکہ باپ بھی صدر تھا، بیٹا بھی صدر ہے۔ میں نے مثالیں بھی دی تھی آپ کے پروگرام میں بے پناہ، چاہے وہ جونیئر بش ہے، سینئر بش ہے، چاہے وہ اندرا گاندھی ہے، راجیو گاندھی ہے، مانیکا گاندھی ہے، اینڈ وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ اس قسم کی سیاست وہ چلتی، لیکن پارٹی کے ورکرز کی طرف سے جب یہ ایشو بن جائے تو پھر یہ بہت خوفناک ہوتا ہے۔ میرے خیال سے مریم صاحبہ کو بیٹھ کے اس کے اوپر غور کرنا پڑے گا، ایک بات۔ دوسری بات دیکھیے، دوسری طرف وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ دیکھیں، اگر میں جیل گئی، ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ گئی، میں وہاں سے روتے ہوئے نہیں نکلی، یہ بات تو اس کی ٹھیک ہے۔ اچھا، حوالہ ان کا ان 4 پی ٹی آئی کے لیڈرز کی طرف ہے جو جیل گئے 2 دن کے لیے اور گلے لگ کے ہڑوکے مار کے روئے۔ اچھا، کوئی میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ کوئی کرائٹیرین ہے کسی کو جج کرنے کا۔ بہادری کا پتہ ہے جب مشکل وقت پارٹی پہ آتا ہے۔ ابھی تک مشکل وقت ایز سچ تحریک انصاف پر نہیں آیا ہے۔ یہ پیس یا پیپلز پارٹی نے کاٹی ہے اور یا نون لیگ نے کاٹی ہے، یہ تو بالکل فیکٹس کی بات ہے، ہم توقع رکھتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ذرا سوشل میڈیا کی طرف بھی تھوڑی سی توجہ جانی چاہیے، چاہے وہ نون لیگ ہے چاہے وہ تحریک انصاف ہے، مختلف قسم کی میمز بھی بن رہی ہیں، مختلف قسم کی اس پہ بہت زیادہ کرٹیسزم بھی ہوتا رہا ہے۔ آپ نے دیکھا ایک تصویر میں عمران خان صاحب برقع پہن کے کھڑے ہوئے اپنے ہی کراؤڈ کے اندر، یہ خان صاحب نہیں کریں گے کبھی۔ میں خان صاحب کو جانتا ہوں، خان صاحب کے نڈر ہونے کے بارے میں 2 رائے نہیں ہو سکتی۔ یہ جو کہتے ہیں بیڈ کے نیچے چھپ گیا، یہ بھی ایسا نہیں ہے، یہ بھی سیاسی بیان ہے نا، مگر یہ سچ ہے کہ تھے وہ زمان پاک میں۔ کہ مسلم لیگ نون کے اندر سے ہی وہ جو بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہی ہیں، یا پھر سیاسی بقا جس کو وہ سمجھتی ہیں کہ اگر تگڑا بیانیہ ہوگا تو سیاسی بقا تو اسی میں ہے، اس میں ان کا ساتھ نہیں دیا جا رہا۔ یہ میرے خیال سے یہ شکوہ جواب شکوہ کے طور پہ دیکھنا پڑے گا آپ کو اس کو۔ یقینی طور پہ انہوں نے آج یہ شکایت کی ہے
اور بھرپور جلسے میں کی ہے کہ لوگوں نے میرا ساتھ نہیں دیا ہے. ہمارا جو بیانیہ ہے جو وہ 5 کے ٹولے والا لے کے آئی ہیں لندن سے, اس پہ ان کا خیال یہ ہے کہ پارٹی پوری طرح سے ان کے ساتھ نہیں ہے. اس کی 2 بنیادی وجہ ہیں. ایک تو یہ ہے کہ پی ڈی ایم کی حکومت کہہ لیں, چاہے اسے جو بھی کہہ لیں, لیکن مین سٹیک ہولڈر اس میں نون لیگ ہے, اور ان کے چچا حضور جو ہیں وہ اس کے پرائم منسٹر ہوتے ہیں. تو اس لیے سمجھ میں آتی ہے کہ بھرپور طریقے سے اس بیانیے کے ساتھ کیوں نہیں دیا گیا, کیونکہ پارٹی ایک طرح سے ڈیوائیڈڈ نہیں ہے, لیکن ایک پارٹی جو حکومت چلا رہی ہے اور ایک پارٹی جو پروٹیسٹ کر رہی ہے, 2 حصے ہیں نا پارٹی کے. مریم جلسوں میں گفتگو کر رہی ہیں, وہ حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں, تو فرق رہے گا اور فرق ہونا چاہیے. نہیں یہ اچھی بات ہے پارٹی کی. میں بتاتا ہوں کیوں. اس لیے کہ پارٹی کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب ہم نے کبھی کسی سخت بیانیے کا ساتھ دیا ہے, سوشل میڈیا پہ ہم متحرک ہوئے ہیں, تو ہمارے خلاف اس وقت کی سیکورٹی ایجنسیز نے, ایف آئی اے نے اور دوسروں نے کارروائیاں کی, اور ہم جیلوں میں رلے اور ہمیں کسی نے نہیں پوچھا. وہ یہ کہتی ہیں کہ آپ نے فارن فنڈنگ میں چوری کی, آپ کی چوری کا ثبوت دیا اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے, 34 اکاؤنٹس انہوں نے دیے جو آپ نے اکاؤنٹ فار نہیں کیے ہوئے. ٹھیک ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ جی چوری تو کر سکتا ہے 70 سال کا بابا, تو جیل کیوں نہیں جا سکتا جی؟ اب آپ بتائیں اس کو کیسے آپ کوشچن کر سکتے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اس کے ساتھ ساتھ آج کے اجلاس میں سابق جو چیف جسٹس تھے سپریم کورٹ کے ثاقب نثار صاحب, ان کے حوالے سے بھی کافی گمبھیر گفتگو کی ہے انہوں نے. ایک تو یہ کہ وہ ان کو مخاطب کرتی ہیں ڈیم والا بابا کہہ کے, جو میں سمجھتا ہوں کہ مناسب نہیں ہے, بالکل مناسب نہیں ہے. وہ چیف جسٹس ہیں صاحب کا, ان کا ایک احترام ہونا چاہیے. پھر وہ ان سے ایسے جو ہم نے دیکھا ہے یہ ثاقب نثار صاحب کے جو کنفیشنز کچھ ہمارے سامنے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ مزید مضبوط کریں گے 5 کے ٹولے کے بیانیے کو؟ کیونکہ مریم نواز صاحبہ نے آج اس کو جواز بنایا, انہوں نے کہا کہ دیکھیں چیزیں سامنے آ رہی ہیں اور سامنے آئیں گی اور لوگ کھلیں گے. ایک سوال کا جواب میں آپ سے مانگتا ہوں. آپ مجھے یہ بتائیے کہ پارشلی کوئی صادق اور امین ہو سکتا ہے, یا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ حصوں میں بتائیے, یا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے. تو مجھے یہ بتائیے کہ ان کی یہ وضاحت کہ میں نے تو ان کو 50% میں نے مکمل اب آپ اس پہ ہنس رہی ہیں, میری بھی ہنسی چھوٹ رہی ہے, تو یہ جو ایکسپلینیشن ہے یہ کوئی خاص نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ مریم نے آج یہ بھی پوچھا کہ فیض حمید صاحب کو آپ کہتے ہیں میں جانتا ہی نہیں تھا, اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جناب اس کا بھی کوئی رول تھا. پھر وہ حوالہ دے رہی ہیں کہ فیض حمید شو کے پاس گیا اور اسے کہا کہ اس کو باہر نہیں آنا چاہیے, نہ نواز شریف کو کی ضمانت ہونی چاہیے. اب یہ سارے وہ حقائق ہیں جن سے پردہ اٹھ رہا ہے اور ان کو چیلنج کیا جا رہا ہے کہ آئیں جناب اس کو غلط ثابت کریں. صحیح ہے. تو یہ تو آپ اس سے اپنی جان اس طرح سے تو نہیں بریک کا مجھے کہا جا رہا ہے بخاری صاحب, سوری مجھے یہاں پہ بریک لینی ہے, لیکن میرے سوال کا جواب آپ نے دیا کوئی نہیں, وہ میں نے آ کے لینا ہے اب آپ سے. وہ یہ کہہ رہی ہیں چیزیں کھل رہی ہیں, ہم دیکھ رہے ہیں ثاقب نثار صاحب بھی سامنے آگے, وہ کہتی ہیں ابھی اور لوگ بھی, وہ تو سب کہہ رہی ہیں, لیکن وہ کن سے گلا کر رہی ہیں اور کیوں گلا ان کو کرنا پڑ رہا ہے؟ پارٹی کے کون سے لوگ ہیں جو اس بیانیے کا ساتھ نہیں دے رہے ہیں؟ اگر چیزیں کھل رہی ہیں, بیانیہ اسٹیبلش ہو رہا ہے, تو پھر پارٹی کے لوگوں کو ان کا ساتھ دینا پڑے گا. آپ کہتے ہیں ڈویژن نہیں ہے, اب اس پہ بھی ذرا تھوڑی روشنی ڈالیے گا. چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے, ساتھ رہیے.